آج ہم ایک ایسے تجزیے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ایک بہت ہی سنگین تصویر پیش کرتا ہے، اور وہ تصویر یہ ہے کہ دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا دعویٰ آخر کیا کیا جا رہا ہے اور کن بنیادوں پر؟ آئیے اس کو ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ اصل بات، وہ مرکزی نقطہ جس کے گرد یہ پوری بحث گھومتی ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف کسی ایک جنگ کی بات نہیں ہو رہی، نہیں، بلکہ یہ ایک ایسے چین ری ایکشن کا خطرہ ہے جس کا آخری اور سب سے خوفناک نتیجہ ایک نیوکلیئر آرماگیڈن ہو سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خطرے کی یہ گھنٹی کون بجا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ تجزیہ ناٹو کے سیکریٹری جنرل جیسے بڑے ناموں کے بیانات کا حوالہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سا ہے کہ یہ ڈر اور خدشے صرف تجزیہ کاروں کے نہیں ہیں، بلکہ دنیا کا سب سے طاقتور فوجی اتحاد ناٹو، اس کی قیادت بھی یہی محسوس کر رہی ہے۔ اب اس پورے عالمی بحران کا مرکز کہاں ہے؟ اس تجزیے کے مطابق وہ ہے یوکرین۔ یہاں جو جنگ چل رہی ہے، اسے صرف ایک مقامی لڑائی کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا، بلکہ ایک ایسی چنگاری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو پوری دنیا کو آگ لگا سکتی ہے۔ اچھا، تو زمینی حقیقت کیا ہے؟ اس نقشے کو دیکھیں۔ یہ جو لال رنگ کے علاقے نظر آ رہے ہیں، خاص طور پہ یہ ڈون باس کا ریجن۔ تجزیہ کہتا ہے کہ یہاں روس آہستہ آہستہ لیکن مسلسل اپنی گرفت مضبوط کرتا جا رہا ہے۔ اب یہ پیش قدمی بھلے سست ہو، لیکن اس نے جنگ کا پورا توازن مغرب کی سوچ کے بالکل الٹ کر دیا ہے۔ یہاں ہمیں مقاصد کا ایک بہت بڑا ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ تجزیے کے مطابق ایک طرف امریکہ اور یورپ چاہتے ہیں کہ بس ایک عارضی جنگ بندی ہو جائے تاکہ یوکرین کو دوبارہ لڑنے کے لیے تیار کیا جا سکے، اور دوسری طرف روس کا مطالبہ ہے ایک بڑے امن معاہدے کا جو اس کے سیکیورٹی کے خدشات کو تسلیم کرے۔ تو یہ صرف حکمت عملی کا فرق نہیں، یہ دو بالکل مختلف منزلوں کی جنگ ہے۔ جنگ کی قیمت صرف میدان میں نہیں چکائی جاتی۔ یہ جو نمبر ہے نا 19 ملین، یہ ایک پوری قوم کے وجود پر سوال اٹھاتا ہے۔ اس تجزیے کے مطابق یوکرین اپنی آدھی سے زیادہ آبادی گنوا چکا ہے۔ یہ صرف ایک سٹیٹسٹک نہیں ہے، یہ ایک نسل کی تباہی کی کہانی ہے۔ جنگ کے میدان کے علاوہ ایک اور جنگ بھی لڑی گئی، اور وہ تھی معیشت کے محاذ پر۔ لیکن اس تجزیے کے مطابق یہ وہ ہتھیار تھا جو چلانے والے پر ہی بھاری پڑ گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ اس معاشی جنگ میں سب سے اہم چیز تھی توانائی۔ یہ تجزیہ دعویٰ کرتا ہے کہ یورپ کی پوری انڈسٹری کی بنیاد ہی روس کی سستی گیس اور تیل پر تھی۔ تو جب یورپ نے توانائی کی یہ لائن کاٹی تو مبینہ طور پر اس نے اپنی ہی معاشی شہرگ کاٹ دی۔ اب ذرا اس چارٹ پر نظر ڈالیں۔ یہ مغربی پابندیوں کی پوری کہانی کو ایک تصویر میں بیان کر دیتا ہے۔ ایک طرف تھی پیشگوئی کہ روسی معیشت تباہ ہو جائے گی، اور دوسری طرف حقیقت کیا ہے؟ 4% کی گروتھ۔ تجزیہ کہتا ہے کہ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا جب مغرب اپنی مرضی سے عالمی معیشت کا رخ موڑ سکتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ روسی معیشت بچی کیسے؟ تجزیے کے مطابق اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ چین اور بھارت، ان دونوں بڑے ملکوں نے روس سے انرجی خریدنا بند نہیں کیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ شروع میں تو امریکہ نے خود اس چیز کو سپورٹ کیا تاکہ دنیا میں تیل کی قیمتیں کنٹرول میں رہیں، لیکن اب جب پالیسی بدل گئی ہے تو اسی بھارت پر بھاری ٹیرف لگائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، جب پیسہ اور توانائی کی سمتیں بدلتی ہیں تو دوستی اور دشمنی کے رشتے بھی بدل جاتے ہیں۔ یہ تنازع اب دنیا کی سیاست کی بساط ہی نہیں بچھا رہا ہے اور نئے بلاکس بنتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ٹیبل اس نئی دنیا کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ تجزیے کے مطابق سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے قریب جا رہا ہے، اور چونکہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات سب کو معلوم ہے، اس لیے امریکہ کے اس قدم نے بھارت کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ دوسرے بلاک یعنی روس اور چین کے قریب جائے۔ یہ جنوبی ایشیا کی سیاست میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یہ ایک جملہ پچھلے 25 سال کی سفارتکاری کا خلاصہ کر دیتا ہے۔ ماخذ کے مطابق امریکہ اور بھارت کے بیچ تعلقات بنانے کی جو دہائیوں پرانی کوشش تھی، وہ اس ایک فیصلے کی وجہ سے بالکل صفر ہو گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک ناکامی ہے۔ لیکن یہ تجزیہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ یوکرین تو صرف شروعات ہے۔ دنیا بھر میں کئی اور ایسے علاقے ہیں جو کسی بھی وقت ایک بڑے تنازع کا مرکز بن سکتے ہیں۔ آئیے 3 سب سے خطرناک علاقوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا ممکنہ محراز امریکہ کے بالکل اپنے پڑوس میں ہے، وینزویلا۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہاں اگر کوئی فوجی کارروائی ہوئی تو وہ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ بن سکتی ہے۔ اور کیوں؟ کیونکہ وینزویلا اکیلا نہیں ہوگا، اسے روس اور چین کی پوری حمایت حاصل ہوگی۔ دوسرا ہاٹ سپاٹ ہے مشرقی ایشیا۔ یہاں خطرہ ٹیکنالوجی کی شکل میں ہے، ہائپر سونک میسائلز۔ یہ اتنی تیزی سے آتے ہیں کہ آج کے ڈیفنس سسٹم انہیں روک ہی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ کے جو بڑے اتحادی ہیں جیسے جاپان اور جنوبی کوریا، وہ اب اتنے محفوظ نہیں رہے جتنے پہلے تھے۔ اور تیسرا فلیش پوائنٹ ہے جنوبی ایشیا۔ یہاں
تجزیہ پاکستان پر یہ الزام لگاتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں افغانستان اور بھارت کے خلاف ایک غیر متناسب جنگ لڑ رہا ہے، مطلب آمنے سامنے کی جنگ کے بجائے خفیہ طریقوں سے حالات کو غیر مستحکم کر رہا ہے۔ یہ تمام الگ الگ تنازع، یہ سارے فلیش پوائنٹس ایک ہی خوفناک منزل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور اب ہم اس تجزیے کے سب سے خطرناک نتیجے پر واپس آتے ہیں، جوہری جنگ کے حقیقی امکان پر۔ یہ نمبرز دیکھیں تو صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے وقت صرف ایک ملک کے پاس ایٹم بم تھا، آج 9 ملکوں کے پاس یہ ہتھیار ہیں۔ اسی لیے یہ تجزیہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ تیسری عالمی جنگ ہوئی تو اس بات کا امکان تقریباً 100% ہے کہ ایٹم بم استعمال ہوں گے۔ یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ تجزیہ کہتا ہے کہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں اگر تیسری عالمی جنگ یورپ میں چند دنوں یا ہفتوں میں ہی شروع ہو جائے، یعنی ہم اس تباہی سے شاید صرف چند قدم ہی دور ہیں۔ تو آخر میں ہم اس ایک سوال پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں، کیا یہ سب کچھ صرف طاقت کا ایک خطرناک کھیل ہے، یا دنیا واقعی ایک ایسے موڑ پر آ گئی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں؟ یہ تجزیہ ایک بہت ہی تاریک تصویر دکھاتا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا عقل اور سمجھداری اس بڑھتی ہوئی کشیدگی کو روک پائے گی یا نہیں۔